بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 28 جولائی 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے مختلف علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، جس سے سڑکوں، گلیوں سمیت نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں صورتحال بہت خراب کر دی ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں بھی سول وار کا خدشہ ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے پاکستان کو سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے اور اس کی خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کی تعریف کی ہے۔ سعودی عرب نے اپنی سفری پابندی کی فہرست ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کا سفر کرنے والے افراد پر 3 سال کی سفری پابندی لگانے کا انتباہ دے دیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان محمد نعیم کے مطابق طالبان رہنماؤں نے 2 روزہ دورے کے آغاز میں چینی وزیر خارجہ وینگ یی سے ملاقات کی ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین نے اپنے ذاتی ٹویٹر پیج پر صہیونیوں کی طرف سے یوسفیہ کے مقبرے کو دوبارہ یہودی بنانے کی اطلاع دی ہے۔ عرب ذرائع کے مطابق یمن کے صوبے معارب میں سعودی عرب کی فوج سے وابستہ ہیڈ کوارٹر میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی ہے کہ امریکی کاغذ پر یا اپنے زبانی وعدوں میں تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم پابندیاں اٹھا لیں گے، لیکن انہوں نے عملی طور پر پابندیاں ختم نہیں کی اور آگے بھی نہیں کریں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے مختلف علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، جس سے سڑکوں، گلیوں سمیت نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے۔ سیلابی صورتحال سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جبکہ سڑکوں، گلیوں سمیت نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ CDA ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں فلیش فلڈ جیسی صورتحال کو حل کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی کے نالہ لئی میں موسلا دھار بارش سے طغیانی آ گئی۔ کٹیاریا کے مقام پر پانی 21 فٹ سے تجاوز کر گیا، جس کے باعث جاوید کالونی اور آریہ محلہ میں پانی داخل ہو گیا۔ خطرے کے سائرن بجا دیے گئے، جبکہ نیو کٹاریا ڈھوک رتہ میں کراسنگ پل بھی بند کر دیے گئے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج اور دیگر اداروں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ صورتحال سے متعلق ISPR نے کہا کہ شدید بارش سے نالہ لئی چڑھ گیا ہے اور E11 میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے۔ فوجی دستے بحالی اور امدادی کارروائیوں میں سول انتظامیہ کی مدد میں مصروف ہے، جبکہ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی پلان بنا لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں صورتحال بہت خراب کر دی ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں بھی سول وار کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں افغانستان سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے صورتحال بہت خراب کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ کو افغانستان میں فوجی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ایسا کبھی تھا ہی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے امریکی اور نیٹو سودے بازی کی پوزیشن کھو چکے تھے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 جنگجو افغانستان بھیجنے کا الزام اہم کانہ ہے۔ افغانستان اس کے ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے پاکستان کو سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے اور اس کی خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کی تعریف کی ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ سعودی وزیر خارجہ نے راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور دو طرفہ دلچسپی، افغانستان عمل سمیت خطے کی سلامتی کی صورتحال اور علاقائی امن اور رابطے کے لیے باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات بھائی چارے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں اور دونوں ممالک امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود ایک روزہ دورے پر منگل کے روز پاکستان پہنچے تھے۔ سعودی عرب نے اپنی سفری پابندی کی فہرست ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کا سفر کرنے والے افراد پر 3 سال کی سفری پابندی لگانے کا انتباہ دے دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ میں سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس اور اس کی نئی اقسام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے نامعلوم عہدیدار کا کہنا تھا کہ کچھ سعودی شہری جنہیں مارچ 2020 کے بعد حکام سے پیشگی اجازت لیے بغیر مئی میں بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دی گئی تھی، انہوں نے سفری قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اسے واپسی پر قانونی احتساب اور بھاری جرمانے کے علاوہ 3 سال کی سفری پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب نے متعدد ممالک کے سفر یا ٹرانزٹ پر پابندی لگا رکھی ہے۔ سعودی سفری پابندی کے شکار ممالک میں افغانستان، ارجنٹائن، برازیل، مصر، ایتھوپیا، بھارت، انڈونیشیا، لبنان، پاکستان، جنوبی افریقہ، ترکی، ویتنام اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان محمد نعیم کے مطابق طالبان رہنماؤں نے 2 روزہ دورے کے آغاز میں چینی وزیر خارجہ وینگ ہی سے ملاقات کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے نائب سیاسی سربراہ اور پولیٹیکل بیورو کے سربراہ ملا برادر اخند کی سربراہی میں وفد نے چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال زیر غور آئی۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال، عمل اور چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق اہم ترین ملاقات میں افغان طالبان نے چین کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جبکہ چین نے بھی باور کرایا ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس کے بجائے مسائل حل کرنے اور امن لانے میں مدد کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل حکومت ایران کی دعوت پر طالبان ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین نے اپنے ذاتی ٹویٹر پیج پر صہیونیوں کی طرف سے یوسفیہ کے مقبرے کو دوبارہ یہودی بنانے کی اطلاع دی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق یوسفیہ مقبرے کو ایک بار پھر یہودیت کے سانچے میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ قبرستان جو قدس کا سب سے مشہور قبرستان ہے، ایک بار پھر یہودیت کے زیر نظر آ گیا ہے۔ قبرستان جو باب الاسبت سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے، تباہ ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اس کو تورات کے باغ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ صہیونی عہدیداروں نے ایک بار پھر قبرستان پر بلڈوزر پھیرنے کا فیصلہ کیا، جس سے آبادکاری کے منصوبوں کی راہ ہموار ہوگی اور اس کی تاریخی شناخت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آبادکاروں کی ایک بڑی تعداد کو مقدس مقامات اور قدس کے لوگوں پر بے دردی سے حملے کرنے کے لیے اس علاقے میں بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ جو یہاں دفن ہیں ان کی لاشیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ عرب ذرائع کے مطابق یمن کے صوبے معارب میں سعودی عرب کی فوج سے وابستہ ہیڈ کوارٹر میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ یمن کے صوبہ معارب میں سعودی عرب کی فوج سے وابستہ ہیڈ کوارٹر میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ سعودی عرب کی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ اس دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی۔ صوبہ معارب میں یمنی فورسز اور قبائل کی سعودی عرب کے اتحاد کے خلاف پیش قدمی بھی جاری ہے اور صوبہ معارب کے محاذ پر یمنی فورسز کو مزید کامیابیاں نصیب ہو رہی ہے۔ یمنی فوج نے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور سعودی فوج کو بھاری مالی اور جانی نقصان پہنچایا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی ہے کہ امریکی کاغذ پر یا اپنے زبانی وعدوں میں تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم پابندیاں اٹھا لیں گے، لیکن انہوں نے عملی طور پر پابندیاں ختم نہیں کی اور آگے بھی نہیں کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے بدھ کے روز ایران کی 12ویں حکومت کے اختتامی ایام میں صدر مملکت حسن روحانی اور کابینہ کے اراکین سے ہونے والی ملاقات میں فرمایا ہے
کہ اس حکومت میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مغرب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ مغربی ممالک جہاں ممکن ہوتا ہے نقصان پہنچاتے ہیں اور صرف وہی نقصان نہیں پہنچاتے جہاں ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی کہ اندرون ملک منصوبے مغربی ملکوں پر بھروسہ کر کے تیار نہیں کیے جانے چاہیے، کیونکہ وہ منصوبے شکست سے دوچار ہوں گے اور یقینی طور پر نقصان بھی پہنچے گا۔ آپ نے رخصت پذیر کابینہ کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے جہاں بھی اپنے امور میں مغرب پر بھروسہ کیا ناکام رہے، اور جہاں مغرب پر اعتماد نہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا کامیاب رہے، اور ملک کا وقار بڑھا اور فتح حاصل ہوئی۔ بیست خبر نامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ www.besadnews.com دیکھتے رہیے۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔